ایک یہ کہتے ہیں کہ وہ یوم عاشورہ میں کوئی دعا ہے، کہتے ہیں کہ زندگی کا بیمہ ہو جاتا ہے، جو اس کو پڑھ لے گا 1 سال تک اس کو موت نہیں آئے گی. تو یہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی بزرگ کی طرف منسوب اس طرح کا کوئی بات ہو اور کسی نے اچھی نیت کے ساتھ اس کو لوگوں کے اندر عام کیا ہو، لیکن ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اس قسم کی چیزوں کو لوگوں میں عام نہ کیا جائے، کیونکہ یہ ظاہری طور پر جو ہے یہ مضامین قرآن و حدیث کی تعلیمات سے مطلب متصادم سے نظر آتے ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ موت بالکل نزدیک ہے، لہذا صحیح حدیثوں کے اندر ثابت ہے کہ بعض اوقات آپ قضاء حاجت سے فارغ ہوتے تو وہیں تیمم کر لیتے. صحابہ کرام علیہم الرضوان عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریبی پانی موجود ہے، تو آپ ارشاد فرماتے ہو سکتا ہے کہ میں اس پانی تک نہ پہنچ پاؤں اور مجھے موت آ جائے. تو جو نبی اپنی امت کو یہ احساس دلانا چاہ رہے ہیں کہ موت کو یاد کرو، وہاں اس قسم کے مضامین دے کے موت سے بے پرواہ کرنے کی کوشش کرنا میرے خیال میں مزاج رسول کے سخت خلاف ہے. اسی طریقے سے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک مجلس و محفل کے پاس سے گزرے تو صحابہ کرام ہنس رہے تھے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند ارشاد فرمایا کہ اپنی مجلسوں میں لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کی ملاوٹ بھی کر لیا کرو. عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لذتوں کو توڑنے والی چیز کیا ہے؟ فرمایا موت کی یاد. تو رحمت کونین تو موت کی یاد کا اتنا اصرار فرمائیں اور ہم موت سے بے پرواہ کرنے کی کوشش کریں، مناسب نہیں ہے. ایسی میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جو کفار سے لڑے بغیر بھی مقام شہادت حاصل کر لے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، جو دن میں 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرے. تو برا مانے بغیر، کیونکہ بعض لوگ فوراً ناراض ہو جاتے ہیں، برا مان جاتے ہیں. وہ چاہتے یہ ہے کہ بڑے سے بڑے عالم ہوں، کوئی مفتی میں تو خیر بڑا نہیں ہوں، میں تو چھوٹا سا طالب علم ہوں، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ بات مانی جائے اور سر تسلیم خم کر لی جائے، اپنی سوچ نہ بیان کی جائے. اگر آپ کریں گے تو ہم ناراض ہو جائیں گے. تو میرے پیارے بھائی، ہماری کہی ہوئی بات پہ بھی غور کر لیجئے گا. اگر ہم غلطی پہ نظر آئیں آپ کو، ہماری اصلاح کر دیں، چلیں ہم آپ کو اجازت دے دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی بات سمجھ میں آئے ہماری، تو اس قسم کی چیزوں کو عام کر کے لوگوں کو غفلت میں مبتلا کرنا، کیا فائدہ زندگی کا بیمہ کروانے کا؟ مجھے یہ بتائیے. اگر 1 سال تک یہ دعا پڑھ کے موت نہیں آئے، بالفرض نہیں آئے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس میں کون سا ثواب کا پہلو ہے؟ اس میں کون سے بلندی درجات کا پہلو ہے؟ نقصان کا پہلو میں نے بتا دیا. لوگ تو ویسے اپنی موت سے غافل ہیں، طول عمل کا پہلے شکار ہے، لمبی لمبی امیدیں باندھی ہوئی ہیں. اس میں آپ یہ اور دعا پکڑا دیں ہاتھ میں کہ لیجیے پڑھ لیجیے، سال بھر تک مرو گے نہیں. وہ اور کہے گا چلو ٹھیک ہے مریں گے نہیں، پڑھ کے دعا اور گناہ کرے گا کہ جی اب سال بھر تک تو مرنا نہیں، آخر میں توبہ کر لیں گے. یہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک حکمت عظیمہ ہے موت کے اچانک آنے میں، کہ انسان گھبراتا رہے کہ کل ہی موت آ جائے گی تو وہ توبہ کا دروازہ چھوڑے گا نہیں. ایک پرانے زمانے میں، پہلے زمانوں میں ایک شخص تھا، وہ ایک نبی کے پاس آیا اور اس نے عرض کی کہ حضور، بلکہ معذرت چاہتا ہوں، یہ واقعہ لکھا ہے کہ شیطان اس نے